بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جو نہایت ہی ذو اثر ہے اور اللہ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے مرحمت فرمایا ہے۔ بے شمار اثرات و تاثیر اور بہت ہی برکات کا حامل عمل ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، کوئی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے علاوہ جو ہمیں شر سے بچا سکے اور شر کو ہم سے دور کر سکے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں خیر پہنچا سکے۔ ساری طاقت اور قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر بھی وہی عطا کرتا ہے، برکت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور کامیابیوں کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور ہر اعتبار سے کامیابی اسی کے خزانے سے ملتی ہے، غیر کے خزانے سے نہیں ملتی۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو اعمال صالحہ پر، خودداری پر، قوت ارادی کے مضبوط ہونے پر ایک قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں قوت تکوین۔ قوت تکوین کیا ہے؟ وہ قوت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص تعلق قائم کر لیتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کو کن فیکون کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ ارادہ دل میں ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دل میں ایک خواہش اٹھتی، خواہش اٹھتے ہی فوراً اللہ پاک اس خواہش کو ایک وجود، ایک خاص جامہ پہنا دیتے تھے، فوراً وہ بات ہو گئی، کام ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، جنہوں نے بہت ہی جلد پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پائی۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ پاک کس قدر آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ادھر سے خیال اٹھتا ہے، ادھر سے کام ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا مقام، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو بھی ان کے متبعین ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے لکھ دیا ہے اپنے آپ پر، لازم کر لیا ہے اپنی ذات پر کہ میں اپنے رسولوں کو بھی میں غلبہ عطا کروں گا، اپنے رسولوں کو بھی میں قوت عطا کروں گا، اپنے نبیوں کے ساتھ ہوں، اسی طرح جو میرے نبیوں کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے بھی ساتھ ہوں، ان کا بھی ایسے ہی ساتھ دوں گا جیسے میں نے اپنے انبیاء کا دیا ہے۔ کام وہی ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے انسان کو قوت تکوین مرحمت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اولیاء، علماء، صلحاء اپنے متوسلین کو بھی یہ عمل عطا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو اور روحانی قوت اور طاقت اس عمل کی برکت سے حاصل کرو۔ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اس کے پڑھنے والے کو اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، مصائب سے نجات ملتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا کلمہ ہے اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، 99 بیماریاں دفع ہوتی ہیں، مصائب دفع ہوتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ اور ان میں سے کم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غم ہے۔ غم، انسان کو ایسا غم لگ گیا جس سے گھٹتا جا رہا ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، طبیعت میں
بہت ہی تنگی پیدا ہو رہی ہے، اس عمل کو کرے، اللہ پاک نشاط و چستی پیدا کر دیں گے، اس کے غم کو دور کر دیں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے جب بھی دل تنگ ہونے لگے، محسوس ہو تنگی اندر ہی اندر میں، تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لو، چاہے جتنی بڑا غم ہو اس غم کو یہ دھو ڈالے گا کلمہ، ایسا طاقتور کلمہ ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت اس عمل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار فرماتے ہیں، اپنے بندے پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے سرکشی چھوڑ دی اور میرا ذکر کرنے لگا۔ کیا یہ سعادت کوئی کم ہے کہ بارگاہ خداوندی میں، عرش الہی پر، فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس پر ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الطلاق میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ کیسے اللہ پاک مصیبتوں سے اس آدمی کو نجات عطا کرتے ہیں جو لا حول پڑھتا ہے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس مشکل وقت میں جب کہ ان کے بیٹے کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ ان کی قید و بند میں تھے اور بہت مضبوط رسیوں سے ان کو باندھا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے شفقت پدری ہر باپ میں ہوتی ہے، تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھتے تو بار بار اپنے بیٹے کا تذکرہ کرتے۔ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ کسی ذریعے سے اپنے بیٹے تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت کا ورد کریں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی پر بھی اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اسی طرح لا حول ولا قوت ایسا جملہ ہے جو انسان کے بڑے بڑے مصائب کو دور کرنے والا جملہ ہے۔ ایسا کلمہ فرمایا یہ مبارک کلمہ بھی دے دیجئے اور تقوی اختیار کیجئے۔ ان کی ماں بھی بہت پریشان تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا، کس حال میں ہوگا، ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں ہوگا، تو بار بار یاد کرتی تھی۔ تو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا۔ رات کا کوئی وقت تھا، رسیاں ٹوٹ گئی اور حضرت سالم ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سالم تھا، وہ وہاں سے چل پڑے اور ادھر مشرکوں نے تعاقب شروع کیا، پیچھے بھاگے کہ ان کو پکڑیں، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے اور ان کے بہت بڑا ریوڑ اونٹوں کا لے کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ جب آواز دی تو ابا نے کہا سالم کی آواز ہے۔ ان کی ماں نے کہا نہیں، سالم تو وہاں قید ہے، اس کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، سالم کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ دروازے کی طرف دوڑے، ماں بھی، باپ بھی، خادم بھی، سب آگے دیکھا تو وہی حضرت سالم ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بہت بڑا ریوڑ اونٹوں کا لیا ہوا۔ کہا یہ اونٹ کہاں سے؟ مشرکوں کے اونٹ دوڑا کے لے آئے تھے۔ فرمایا کہ یہ ان کے اونٹ ہیں۔ فرمایا پھر ان کو استعمال نہیں کرنا، سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھوں گا، شرعی حکم معلوم ہو جانے کے بعد جو حکم ہوگا وہی عمل کرنا ہے ان اونٹوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا اور پھر بتلایا کہ یا رسول اللہ اس طرح وہ اونٹ بھی لے آئے ہیں، وہ ان باغیوں کے تھے، کافروں کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، آپ اس کو استعمال کریں، یہ آپ کے ہیں اونٹ سب کے سب۔ تو حکم کے معلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے پھر ان کو استعمال کیا، مالدار بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مصیبتوں سے اس طرح ان کو نکالا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کلمے میں اس قدر تاثیر ہے مصائب کو دور کرنے کی، دنیا آخرت کی بڑی سے بڑی مصیبتیں اسی کلمے کی برکت سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر مقدار بھی حضرت خود ہی بتلایا کرتے تھے، اول آخر 100 مرتبہ درود کا حکم فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 500 مرتبہ، پھر دیکھیں کون سی مصیبت اس کلمے کے سامنے ٹھہر سکتی ہے اور کتنی دیر ٹھہر سکتی ہے، اسی کلمے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیماریاں ہیں تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے، مصائب آ رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے، ہر قسم کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کلمہ مرحمت فرمایا ہے، اسی سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے آدمی طاقتور کیسے بنتا ہے جس کو قوت تکوین کہا جاتا ہے، جو میں نے ابتداً بتلائی آپ کو کہ بندے کو قوت تکوین اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ صرف اور صرف اپنے معاملات میں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو قوت تکوین مرحمت فرماتے ہیں۔ قوت تکوین اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ذکر نے مصروف کر دیا، یہ حدیث قدسی ہے، جس کو میرے ذکر نے اس قدر مصروف کر دیا کہ وہ غیر سے سوال نہیں کرتا، وہ میری ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے اور مجھ ہی سے مانگتا رہتا ہے، جتنے لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں، اور لوگوں سے مانگ رہے ہیں ان سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، اور بندوں سے امیدیں وابستہ کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَقْطَعَنَّ عَمَلَ مَن يَعْمَلُ غَيْرِي، جو میرے غیروں کے ساتھ امیدیں باندھتا ہے میں ان کی امیدوں کو توڑ دیتا ہوں۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا بندوں سے مانگنے والے اور دنیا کی جد و جہد اور کوشش کرنے والے ان سب سے بڑھ کر میں اس بندے کو عطا کرتا ہوں جو بندہ صرف مجھ سے مانگتا ہے، اپنی امیدیں غیروں سے کاٹ دیتا ہے، میری ذات عالی کے ساتھ امید وابستہ کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی ایسے نہیں کرتا، میں مختلف احوال میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، ان پر مصائب ڈالتا ہوں، اور ان مصائب میں اگر وہ غیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ان کی مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ شکوہ و شکایات کا سلسلہ جاری ہو گیا، ہر کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا دھونا بیان ہونا شروع ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، کھانے کو لقمہ نہیں ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، اپنے پرائے سب چھوڑ گئے ہیں، ہمارا تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہم تو ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، ہم پہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے جملے جب غیر کے سامنے بولے جاتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں وہ گھر کر لیتی ہیں وہاں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جو صرف اللہ کو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، تہجد کے وقت میں اسی کے سامنے روتے ہیں، غیروں سے کٹ جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسی توحید کی بنیاد پر اللہ پاک قوت تکوین مرحمت فرماتے ہیں۔ اب وہی بندہ جب اپنے لیے کیا غیر کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کام ہوتا ہے، اللہ پاک وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں، وہ طاقت عطا جس کو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چیز کو اس کی دعا سے وجود ملتا ہے، یہ طاقت اور قوت ہے، یہی طاقت اور قوت عطا کر دی جاتی ہے۔ جیسے تکوینی قوت جو ہے، تکوینی علم حضرت خضر علیہ السلام کو مرحمت کیا گیا، اور اسی طرح تشریعی علم
اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا۔ وہ اپنے تکوینی علم کی بنیاد پر وہ نیک آدمی جس کے بچے تھے، عیالدار تھا، دنیا سے رخصت ہوا، خزانہ پڑا ہوا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ہی نیکوں کا سرپرست ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال و دولت کی بھی وہی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے وفادار بندے کی اولاد کو پالنا ہے۔ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 21 نسلوں تک اللہ نے پالنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ہی نیکوں کا سرپرست ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہونے لگا تھا، ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی بادشاہوں نے تو اپنی اولاد کے لیے بہت چھوڑا ہے، لیکن تو نے کیا چھوڑا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو نیک بنایا ہے تو پھر کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا سرپرست میں آپ ہوں، وہی ان کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ اگر میں نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی، یہ غلط ہیں، تو پھر گناہ پر معاونت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں بھی، اگر یہ غلط نہج پہ چل رہے ہیں، عیاشی میں مال و دولت اڑائیں گے، میں برابر میں ان کا گناہ کا شریک ہو جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اگر نیک ہیں تو خود خدا سرپرست ہے ان کا، اور اللہ ہی ان کے والی بنے۔ پروردگار عالم نے ان کو کیسے پالا؟ شاہوں جیسی زندگی ان کو مرحمت فرمائی، شاہوں جیسی، بڑے بڑے بادشاہوں جیسی۔ اور بنو امیہ کے وہ بڑے بڑے فرما روا حکمران جنہوں نے بہت کچھ اپنی اولادوں کے لیے چھوڑا تھا، وہ بھیک مانگ رہے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ایک ایک وقت میں 100 اونٹ 100 گھوڑے خدا کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس طرح ان کو مرحمت فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت بڑا عمل ہے، مصائب سے نکالنے کے لیے بھی بہت مجرب۔ اسی طرح جو آدمی دشمنوں سے مغلوب ہو اور پریشان ہے، دشمن ایسے ہیں جو گرم جنگ بھی لڑتے ہیں، سرد جنگ بھی لڑتے ہیں، زبان کے تیر بھی چلاتے ہیں، اور ہر وقت ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کا عمل بھی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قبرستان میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے ساتھ یا قویو کا ورد کرے، 500 مرتبہ یہ پڑھے اور 1100 مرتبہ یا قویو، تو اللہ رب العزت دشمنوں کو کمزور کر دیں گے، اور اس کو اللہ طاقت عطا کر دیں گے، قوت دے دیں گے۔ جس قدر بھی ظالم دشمن سرکش ہیں، وہ اس سے مغلوب ہو جائیں گے۔